الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يبتغ غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کے دو مقامات سے کچھ الفاظ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ ان کا ترجمہ کچھ تفسیری فوائد انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں اہل حدیث کہلانے والے کچھ لوگوں نے کچھ ایسے مسائل بیان کیے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں میں بڑی پریشانی اور انتشار کی کیفیت ہے، اور مجھے کہا گیا ہے کہ میں ان باتوں کا جواب پیش کروں۔ پہلی بات تو یہ عرض کروں گا، آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے کہ کافروں کا طریقہ تھا یا نہیں کہ وہ نبی پر اعتراض کرتے تھے؟ یہاں بولنے پہ ٹیکس ہے، آپ لوگ ڈرتے ہیں تو ذرا آواز لگائیں، بتائیے کس کا طریقہ تھا نبی پر اعتراض کرنے کا؟ دین پر، حقانیت پر، سچائی پر اعتراض کا طریقہ کن کا تھا؟ اور صفائی اللہ پیش کرتا تھا۔ جب نبی پر اعتراض ہوتا تھا تو جواب اللہ دیتا تھا۔ آپ کو پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ آج یہ اعتراض کر رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ کس کے طریقے پر ہے، اور ہم جواب دے رہے ہیں تو ہم کس کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ دوسری بات یہ بتائیں کہ قرآن میں اللہ نے کہیں ہم ایمان والوں کو یا اہل الحدیث کہہ کے پکارا ہے؟ نہیں۔ جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پکارا ہے، خطاب فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ماننے والو۔ کہیں اہل قرآن، اہل توحید یا اہل حدیث کہہ کر نہیں پکارا، کیونکہ حدیث کے معنی بات کے ہوتے ہیں، ہم باتیں کرنے والے نہیں، ہم ایمان لانے والے ہیں۔ سنیں،
میرے پیر و مرشد حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے تھے، آپ کو سناؤں ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وہ فرماتے تھے آمنو میں 4 حرف ہیں، الف، میم، نون، واو۔ اگر آپ کہیں آخری الف تو وہ پڑھا نہیں جاتا، اس کو بھی شامل کر لیں، ورنہ کتنے حرف ہیں؟ ذرا اونچی کہیے گا، 4۔ وہ فرماتے تھے الف سے اشارہ اللہ کی طرف، میم سے اشارہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، نون سے اشارہ نبیوں کی طرف، واو سے اشارہ ولیوں کی طرف۔ جب تک کوئی ان سب کو نہ مانے مومن نہیں ہو سکتا۔ اور یہ آپ کو پتا ہے، ان کا عقیدہ بتاؤں آپ کو، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں اللہ کا جسم ہے، اور ایمان والوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ جسم جسمانیات سے پاک ہے۔ آپ بھی کہہ دیجئے اللہ جسم جسمانیات سے پاک ہے۔ ہمارے مقرر کبھی کبھی اشارہ کرتے ہوئے اوپر کی طرف انگلی کر دیتے ہیں، تو یہ مراد نہیں کہ اللہ اوپر ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اوپر والا، یہ اوپر والا کوئی نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نیلی چھتری والا، نیلی چھتری والا کون ہے؟ وہ نیلی چھتری بنانے والا ہے، چھتری اس کے اوپر نہیں، ہمارے اوپر ہے۔ تو یہ اوپر کا اشارہ کبھی ہو تو یہ عظمت کی طرف ہے، اللہ کی طرف اشارہ نہیں، کیونکہ اللہ کی کوئی سمت نہیں، اللہ ہر جگہ ہے۔ تو اگر صرف کہیں اوپر ہے تو پھر باقی جگہ پہ نہیں ہوگا، تو اللہ ہر جگہ ہے۔ مگر یہاں ایک بات اور بھی یاد کر لیں، اللہ ہر جگہ ہے مگر ہر جگہ میں نہیں ہے۔ اگر کسی جگہ میں بتائیں گے تو وہ تو چھوٹی سی جگہ ہوگی، اور اللہ محدود نہیں ہے، تو اگر یہ کہیں گے کہ اس میں ہے تو پھر وہ محدود ہو جائے گا، اور ہم ایسا مانتے نہیں۔ یہ کہتے ہیں اللہ کا جسم ہے۔ کتابیں میرے پاس موجود، مجھے اگر یہ پہلے بتاتے تو میں ساتھ لے آتا، کھول کھول کے دکھا دیتا، مگر نام اکاڑوی ہے، انشاءاللہ گھبرائے نہیں، کسی کو ضرورت پڑے گی تو دوبارہ لا کے دکھا بھی دوں گا۔ سنیں، جو بات کروں گا انشاءاللہ ذمہ داری کے ساتھ کروں گا۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا جسم ہے، عرش کے اوپر کرسی ہے، کرسی پر اللہ بیٹھا ہوا ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ کے معنی اللہ کی پناہ، ایسی باتوں سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کرسی پر اللہ بیٹھا ہوا ہے، اور اللہ اتنا بھاری ہے کہ اس کے بوجھ سے، اس کے وزن سے کرسی چڑ چڑ کر رہی ہے۔ یہ ان کے ملا نے لکھا ہے کتاب میں، میرے پاس موجود ہے۔ کہتے ہیں کرسی شور کر رہی ہے اللہ کے بھاری ہونے کی وجہ سے۔ تو جنہوں نے اللہ کو صحیح نہ مانا، کیا وہ مومن ہو سکتے ہیں؟ سنیں، توجہ سے سنیں، کہتے ہیں اللہ کا مکان ہے، اور ہم کہتے ہیں اللہ مکان سے پاک ہے۔ یہ کہتے ہیں عرش اللہ کا مکان ہے۔ اگر عرش کو یہ مکان کہتے ہیں، اللہ کا مکان کہتے ہیں، تو اس کا مطلب جو مکان ہوگا اس کی کوئی حد ہوگی، تو انہوں نے اللہ کو اس مکان میں محدود کر دیا۔ جن کا عقیدہ اللہ کے بارے میں درست نہیں، وہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں توحید کا؟ وہ مومن ہونے کا دعویٰ کر سکتے نہیں۔ نہیں نہیں، انہوں نے اللہ کے بارے میں جو باتیں لکھی ہیں، اگر وہ ساری سناؤں تو محلہ ہے، عورتیں بیٹھی ہیں، سب لوگ کہیں گے کہ ان کا عقیدہ کیسا ہے۔ سنیں، یہ کہتے ہیں رام بھی نبی ہے، ہندوؤں کا رام، اس کو بھی انہوں نے کیا لکھا؟ نبی لکھا۔ لکشمن کو بھی نبی لکھا۔ بدھ مت، بدھ ازم کے ماننے والے لارڈ بدھا کو مانتے ہیں، انہوں نے بدھا کو بھی نبی لکھا۔ زرتشت کو بھی نبی لکھا، اور یہ کہتے ہیں ہم ان سب کو نبی مانتے ہیں۔ ان کے اپنے مولوی کا لکھا ہوا حوالہ میرے پاس موجود ہے۔ تو جو رام کو، لکشمن کو، بدھا کو، زرتشت کو، جو مجوسیوں کا، آپ کی پوجا کرنے والوں کا